کہ آپ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے بند نظام کا تصور پیش کیا، لیکن یہ کہ مودودی صاحب کی جب تحریریں پڑھیں تو وہ دوسرے نظاموں سے چیزیں لیتے ہیں، مثلا وہ جمہوریت سے بہت کچھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی عالم سے کچھ تصورات لیتے ہیں، پہلی بات عالم کا قول کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی عمل دلیل ہے، یعنی شرعی دلیل، یہ حجت. تو اگر ہم کسی عالم کے کسی تصور کو لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک اسلامی ہم دلیل خود پیش کریں. ٹھیک ہے، تو اگر اس دلیل کے خلاف مودودی کے کام میں اور دوسری باتیں ملتی ہیں جو ہماری تشریح کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی حجت ہے. یعنی مولانا مودودی نے بہت سی باتیں کی ہیں جو صحیح ہیں، بہت سی باتیں کی ہیں جو غلط ہیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ہیں جو غلط ہیں، یعنی نظری طور پہ بھی اور عملی طور پہ. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا مودودی کی ہم نے ایک تشریح کی تو ان کی تشریح میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس تشریح کے خلاف ہیں. تو ہم نے تو مطلب یہ کہ مولانا مودودی کے کام کو انقلابی حکمت عملی کے تناظر میں کچھ تصورات کو اہم سمجھا، اس کو ڈیولپ کیا انڈیپینڈنٹلی. تو اگر مولانا مودودی کی کچھ باتیں اس کے خلاف ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور اسی کو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کسی بھی عالم کے کام کو پڑھنا چاہیے، کسی بھی عالم کام کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ مولانا مودودی ہیں، ان کی کئی تشریحات ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو ہمارے استاد جاوید انصاری صاحب کرتے ہیں، اور دوسری تشریح وہ ہے جو خورشید صاحب کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ خورشید صاحب کی کوئی تشریح جو ہے، مولانا مودودی کی تشریح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے، یعنی کچھ معاملات میں صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک لیجٹمیٹ یا جائز تعبیر ہے مولانا کے کام کی. انفیکٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ خورشید صاحب کی جو تعبیر ہے وہ مولانا مودودی کی عمومی کام، خاص طور پہ ان کے پاکستان میں جو سیاسی انہوں نے کام کیا اس سے لگا کھاتی، لیکن ہم اس تعبیر کو رد کرتے ہیں اور ہم مولانا مودودی کی دوسری الٹرنیٹیو تعبیر پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تعبیر آپ نے نہ مانی مولانا مودودی کی، تو مولانا مودودی کوئی انقلابی اسلامی رہنما نہیں رہیں گے اور وہ ایک ریویژنسٹ بن جائیں گے. اس طرح مطلب یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ایک ریویژنسٹ تھے، یا مولانا تقی عثمانی صاحب ایک ریویژنسٹ ہیں جو انقلاب کی بات نہیں کرتے بلکہ اسلام مغرب کی ایک اسلام کی ایک ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ جمہوریت کی مولانا مودودی، اور مولانا اشرف علی جمہوریت کی مولانا مودودی، اور سیکولرزم کی مولانا اشرف علی تھانوی، اور اسلامی معاشیات کی مولانا تقی عثمانی، جو مغرب کا کلی رد نہیں کرتی بلکہ اسلام کو مغرب سے کیسے اس کی مطابقت بتانے کی کوشش کرتی. تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم کرتے ہیں، مولانا مودودی کی بہت سی باتیں اس سے متضاد ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مولانا مودودی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہمارے لیے حجت نہیں. اجماع امت حجت ہے لیکن سنگل کوئی بھی عالم حجت نہیں، نہ اس کی دلیل کوئی حجت ہے، اس کا قول کوئی دلیل ہے. ہم عالم کے قول کے لیے دلیلیں لاتے ہیں، اور اگر اس کے لیے دلیلیں جو ہے حکمت قرآنی اور حکمت ایمانی اور حکمت عملی کے لیے ثابت ہو سکیں تو اس قول کو اپناتے ہیں، ورنہ نہیں اپنا. تو ہم نے ایک مولانا مودودی کی تعبیر پیش کی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی تعبیر ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے تصور انقلاب اور اسلام کے مکمل نظام ہونے اور بند نظام ہونے سے لگا کھاتی ہے، اور مولانا مودودی کے اپنے کام کے بہترین حصوں کا تسلسل ہے. اور یہ جو ہے اسلام کو ایک زندہ تہذیب کو قائم رکھنے اور اس کو ایک آفاقی تہذیب بنانے کے لیے ہمارے نزدیک ضرور. تو یہ ہماری عمومی سوچ ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ کوئی اور سوال ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما أمرت أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور، وعلى اسم محمد في الأسماء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمانه وأنصاره وأخوانه إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين.